بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ابھی چل رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیس سن رہے ہیں جو قابل تعریف ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ معاملے کو دیکھ رہی ہے، بہتر ہوگا پہلے ہائی کورٹ کو اس معاملے پر فیصلہ کرنے دیں۔ پولیس کو 9 مئی کو جلاؤ گراؤ کے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو 6 مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کی اجازت مل گئی۔ پولیس نے لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو 9 مئی کو جلاؤ گراؤ کے مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ پولیس کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اٹک جیل میں ہیں، ان سے 9 مئی کے کیس میں تفتیش کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے پولیس کی درخواست منظور کرتے ہوئے عمران خان کو 6 مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کی اجازت دے دی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے پاکستان میں امریکی سفیر ڈولن بلوم نے ملاقات کی۔ ترجمان امریکی سفارت خانے کے مطابق چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات میں امریکی سفیر نے پاکستان کے آئین کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس موقع پر چیف الیکشن کمشنر سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے۔ ڈولن بلوم کا کہنا تھا کہ امریکہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کے لیے عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کو یورپی ممالک میں بحال کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے۔ سول ایوی ایشن کے ذرائع کے مطابق اسی حوالے سے پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی ٹیم برلس پہنچ گئی ہے، جہاں سی اے اے ٹیم یورپی کمیشن سے تکنیکی سیشن سے متعلق یورپی حکام کو آگاہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق سول ایوی ایشن حکام یورپی ایوی ایشن حکام کو فلائٹ سیفٹی اور پائلٹس کے لائسنسوں پر اقدامات سے آگاہ کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی ایئر لائن کی یورپی ممالک میں بحالی کے لیے اہم پیش رفت کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ سال 2020 سے پی آئی اے سمیت پاکستانی ایئر لائن کی یورپی ملکوں میں پروازوں پر پابندی ہے۔ ابھرتی ہوئی معیشتوں کی تنظیم برگس نے سعودی عرب اور ایران سمیت 6 ممالک کو رکنیت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھرتی ہوئی معیشتوں کی تنظیم برگس کا 15واں سربراہی اجلاس جنوبی افریقہ میں ہوا، جس کے تیسرے اور آخری روز تنظیم میں توسیع کا اعلان کیا گیا۔ جنوبی افریقہ کے صدر کا کہنا تھا کہ برگس نے سعودی عرب اور ایران سمیت 6 ممالک کو نئے رکنیت بنانے کی دعوت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور نئے ممالک کی برگس رکنیت 1 جنوری 2024 سے نافذ ہوگی۔ پاکستان اور بھارت نے نئی دلی و اسلام آباد میں اپنے نامزد الامور تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزارت خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت کے لیے نئی دلی میں ساروٹائی پاکستان کے نئے نامزد الامور ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی نامزد الامور سرپیش کمار کی جگہ گیتا سروس اسلام آباد آئیں گی، جبکہ نئی دلی میں اعزاز احمد خان ناظم الامور کے عہدے پر ذمہ داری انجام دیں گے۔ ذرائع کے مطابق دونوں ممالک نے متعلقہ سفارت خانوں کو ویزے جاری کر دیے۔ انٹر بینک میں پاکستانی روپے کی بے قدری کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر نے ٹرپل سنچری مکمل کر لی ہے۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر نے پہلی مرتبہ 300 کا ہنسا عبور کیا اور مارکیٹ کے اختتام پر $58 اضافے کے بعد 300 روپے 22 پیسے پر بند ہوا۔ گزشتہ روز کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 299 روپے 75 پیسے پر پہنچا اور کاروبار کے اختتام پر 63 پوائنٹ اضافے سے 299 روپے 64 پیسے پر بند ہوا، جو کہ انٹر بینک میں ڈالر کی تاحال بلند ترین اختتامی قیمت تھی۔